بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی رضا ارشد سہروردی پروگرام توبہ استغفار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، اور صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ ناظرین اکرام، لا الہ کہنا تو شاید بہت آسان ہے، مگر اس پر استقامت اختیار کرنا نہایت مشکل اور کٹھن ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ویسے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے نعرہ توحید اور حق کی آواز کو بلا خوف بلند کیا، لیکن قربانی، عشق اور صبر کو خاص طور پر دو ہستیوں سے زیادہ نسبت دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں صبر خلیل کا ذکر ہوتا ہے، وہیں نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ ان دونوں ہستیوں کا جو صبر ہے اور قربانی ہے، اور جو اس کا فلسفہ ہے، اور اس فلسفے کو جو باہمی نسبت اور یگانیت حاصل ہے، یہی آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ فلسفہ قربانی، میدان منا سے میدان کربلا تک۔ اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں اہم شخصیات تشریف فرما ہے، اور ہماری خوش قسمتی کے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں اہم شخصیات تشریف فرما ہیں۔ وہ ہستی ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی اور اپنے محبوب کے در کی نوکری کے لیے چن لیا ہے، جو کئی سالوں سے الحمدللہ مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ میری مراد جناب سید حسن شاہ صاحب المکی المدنی، آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر سہیل مجید صاحب۔ ان دونوں باپ کی جانب بڑھتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور ان احباب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ دونوں اللہ احباب کا وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جی پروگرام میں تشریف آوری کا۔ اور شاہ اہلاً صاحب، وسہلاً مرحبا۔ ہماری خوش قسمتی کہ آج الحمدللہ آپ ہمارے مہمان بنے پروگرام توبہ استغفار میں، روز نیوز پر آپ تشریف لائے، اور ڈاکٹر سہیل مجید صاحب آپ بھی الحمدللہ گاہے بگاہے ہمارے مہمان بنتے رہتے ہیں، آپ کی محبتوں کا بھی شکریہ۔ آج کا موضوع شاہ صاحب انتہائی اہم ہے، اور سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آغاز یہیں سے فرمائیے کہ قربانی فلسفہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، قربانی کسے کہا جاتا ہے؟ جی بسم اللہ۔ ماشاء اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی یونیک سوال آپ نے پوچھا ہے۔ اس بات کی بہت سخت ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کو یہ بات واضح ہو جائے کہ قربانی یہ مخفف ہے قرب ربانی کا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بغیر قربانی کے قرب ربانی حاصل ہو نہیں سکتی۔ واہ واہ واہ، اسی لیے شاہ صاحب کہا جاتا ہے کہ یہ قرب سے نکلا ہے قربانی۔ جی، قرب، ہاں، اس کا مخفف قرب۔ قرب۔ اب کائنات عالم میں میں بڑی تفصیل کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، صرف اختصاص کے ساتھ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس پوری کائنات میں قربانی کے ہی ذریعے سے ترقی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ارتقا پاتی ہے ہر چیز بڑے میں ہو کر۔ سبحان اللہ۔ ارتقا پاتی ہے ہر چیز بڑے میں ہو کر، شرط یہ ہے کہ باقی نہ رہے تیرا میرا۔ واہ 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 واہ۔ اب آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ قربانی اس کائنات کی فطرت میں موجود ہے۔ واہ، کیا بات۔ اب آپ دیکھیں، بگ بینگ کے بعد جی جب اس کائنات کی ترقی ہوتی رہی ٹھیک ہے۔
تو جمادات جو اندر جمع ہیں، جمادات ٹھیک ہے، میٹلز جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی قربانی دی، صحیح ہے، تو ان کی قربانی کے نتیجے میں نباتات پیدا ہوئے. بالکل ٹھیک، نباتات نے اپنی قربانی پیش کی ٹھیک، تو حیوانات بنے، بالکل صحیح، حیوانات نے اپنی قربانی دی صحیح، تو وہ انسان کے اندر پوشیدہ ہوئے. واہ، یہ ارتقاء پاتی ہے تو اس طرح بتدریج ترقی کرتے 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 واہ، اب آپ دیکھیں جمادات نباتات میں فنا ہو گئے، نباتات حیوانات میں فنا ہو گئے، اور حیوانات کہاں جا رہے ہیں؟ واہ، یہ حیوانات جتنے ہیں، گائے، بکری، بھینس، دودھ، ان کا سب کچھ کہاں آ رہا ہے؟ انسان کے اندر آ رہا واہ، ہے. واہ، اسی لیے ہاں، مولانا روم نے کہا ابر و بادو ہاں، ماہ و خورشیدو ہاں، فلک درکارند. ہاں، ہاں، ابر و بادو ماہ و خورشیدو فلک درکارند. سبحان اللہ، جی کہتے ہیں ابر، بادل، ہوا، چاند، سورج، زمین و آسمان سب تیری فرما برداری کے لیے پیدا ہوئے. واہ، 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 اے حضرت انسان، ساری کائنات تیرے لیے پیدا ہوئی ہے، اور تو اللہ کے لیے پیدا ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ ہمیں فنا ہو گئے، اللہ ہمیں قربان ہونے کے لیے پیدا واہ، ہوا ہے. واہ، 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 ساری کائنات تیرے لیے، تیرے لیے اور اس تو کے لیے، اس مالک ملک کے لیے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. شاہ صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر سہیل مجید صاحب، قربانی اور ایک لفظ ہم سنتے ہیں اثار، ایک سنتے ہیں قربانی، پھر ایک وہ قربانی ہے کہ جو اس ماہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دی جاتی ہے. تو اگر ہم دیکھیں اثار کو، اگر ہم دیکھیں قربانی کو، اور اگر ہم دیکھیں اس قربانی کو جو ابھی کچھ دنوں بعد جو ہے سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہو کر جو ہے وہ ادا کی جائے گی، تو صبر ڈاکٹر صاحب ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں سب میں یکساں طور پر جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو یہ قربانی کو سمجھنا صبر کے بغیر ممکن ہے، اور کیا قربانی کا کوئی کانسیپٹ صبر کے بغیر ہے؟ اگر ہم حقیقی معنوں میں قربانی کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے فلسفے کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور یہ جو قربانی سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہو کر ادا کی جاتی ہے، یہ صبر کا، اس کا باہمی ربط اور تعلق کس طرح سے ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم میں ایز ہیومن بینگز، ایز انسان، صبر کا مادہ بالکل ختم ہوتا ہے. ختم ہو گیا. اب قربانی کے لیے صبر سب سے پہلا تقاضا ہے. قربانی کے لیے صبر سب سے پہلا تقاضا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے کوئی بھی چیز قربان کرنی ہے، اپنے آپ کو قربان کرنا ہے، جیسے اب شاہ صاحب نے فرمایا کہ پوری کائنات تیرے لیے اور تو اللہ کے لیے. لیکن میں ڈاکٹر صاحب ایک چونکہ ہمارا، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ بھی ہوں، لیکن ہماری جو عوام ہے اس کے بھی سمجھنے کے لیے صبر کا عالم تو یہ ہے کہ اگر میرا پڑوسی کوئی جانور لے آیا ہے بڑا، تو میری خواہش یہ ہوگی کہ میں اس سے بڑا جانور لے کر آؤں. میں عدم برداشت کا شکار ہو رہا ہوں. جب تک میں اس سے مہنگا اور بڑا جانور لا کر اپنے دروازے کے باہر نہیں باندھتا، میرے نفس کو تسکین نہیں ملتی. اس کو ہم ایک اور پہلو سے بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ کی بات میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ایک اور پہلو سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو آپ کے قربانی کے لیے آپ اپنے سب سے عمدہ اور بہترین چیز کو قربان کر دو، یعنی سب سے بہترین چیز جو آپ کے دل سے محبت ہے جس کو، اس کو آپ قربان کر دو. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں. ایک گھوڑی بڑی محبت سے پالی ہوئی ہے. ہاں، واہ، ایک گھوڑی بڑی محبت سے پالی ہوئی ہے، اور اس کو بچپن میں خریدا. گھر آتے تھے تو پوچھتے تھے کہ کھانا ڈال دیا، چارہ ڈال دیا. ٹھیک. اب وہ جب یہ اللہ کی نوید آئی کہ جو سب سے پیاری چیز ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دو، گھوڑی لی اور نبی پاک سرکار کے زر دولت پہ حاضر ہو گئے کہ آپ کی گھوڑی آپ نے کب باندھ دو. سبحان اللہ. پتا تھا آپ کو کہ میرے صحابی نے یہ گھوڑی کتنی مشکل سے پالی ہے اور کتنی محبت سے پالی ہے. صبح جب ان کے بیٹے تشریف لاتے ہیں تو اس کو کہا یہ مجھے ملی تھی، یہ تم واپس لے جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب قربانی بھی قبول کر لی، واہ، اور دوبارہ اس گھر میں پہنچا بھی دی
جس گھر میں وہ ان سے محبت کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں شاہ صاحب کو شامل کر لوں. ڈاکٹر صاحب ایک بات میرے ذہن میں آ گئی. کوئی 8-9 سال پہلے نا شاہ صاحب اسی سیٹ کے اوپر پروگرام ہو رہا تھا اثار و قربانی کا. تو 3 مختلف مکاتب فکر کے لوگ تشریف فرما تھے. تو ان میں سے ایک جو اسکالر تھے نا، عالم دین تھے، انہوں نے ایک بات کی، وہ نقش ہو گئی میرے دل کے اوپر، اور میں اکثر اس بات کو کوٹ کرتا ہوں جب بھی یہ موضوع ہوتا ہے. شاہ صاحب وہ کہنے لگے کہ دیکھیں، ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اس کا اسماعیل ہے. ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اس کا اسماعیل موجود ہے، کسی بھی روپ میں، کسی بھی صورت میں وہ ہو سکتا ہے. جب تک اس کو قربان نہیں کرتا، اس کی گردن پہ چھری نہیں رکھتا نا اللہ کی رضا کی خاطر، اس وقت تک قرب خدا بندی حاصل نہیں ہو سکتا. آپ جتنی مرضی جو ہے وہ قربانیاں یہ جانور ذبح کرتے رہیں، لیکن جب تک آپ اپنا اسماعیل ذبح نہیں کرتے اس کی راہ میں، تب تک آپ کو پھر تقویٰ کس طرح حاصل ہو سکتا ہے شاہ صاحب؟ جب تک آپ کو اپنی ڈیزائرز اور اپنے ڈیزائنز کو قربان نہیں کریں گے اور تقویٰ اختیار نہیں کریں گے، آپ کی کوئی قربانی قبول نہیں. وہ مولا علی نے فرمایا تھا شاہ صاحب کہ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو اس چیز پر کیا جائے کہ جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری تھی لیکن وہ تم سے جدا ہو گئی، یا تم نے اسے راہ خدا میں پیش کر دیا اور تم اس پر صبر کیے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ سب سے اچھی قربانی وہ ہے کہ جو چیز انسان کے سب سے زیادہ نزدیک ہے، پیاری ہے، اسے اس کو پیش کیا جائے. تو شاہ صاحب ہماری زندگی میں اسماعیل ہیں، قرآن کریم ہم ان کی گردن پہ چھری کس طرح چلائیں گے؟ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. واہ واہ واہ. لام تاکید ہے، نون ثقیلہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ہرگز لن تنالوا البر، ہرگز تم اس نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تمہاری جو بہت چاہت والی جو شے ہے، تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اپنی پیاری محبت والی اور دل و جان سے جس کو تم چاہتے ہو اس کو جب تک قربان نہ کرو، تم اللہ کی محبت کو پا نہیں سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہی تو شاہ صاحب دیکھیں نا وہ منظر ہے، 13 سال کا بچہ اور 100 سال جو ہے تقریباً لکھنے والوں نے لکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہے، اور وہ 13 سال کے بچے کے اوپر، اپنے ایک ہی بیٹے کے اوپر چھری چلانے کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم آ گیا، اس کو بجا لائے. اللہ اکبر. ہماری کوئی چھوٹی سی چیز گم جائے تو ہم اس کے اوپر اتنے نالاں ہو جاتے ہیں، اور رب سے شکوے شکایتیں. اور یہ بھی میں نے سنا ہے خود اپنی زبان سے کہ میرے ساتھ ہی کیوں، کیا دنیا میں سب سے برا میں ہوں؟ کیا میرے اعمال سب سے برے ہیں جو میرے ساتھ اتنی سختیاں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے؟ میرے حالات اس طرح کیوں ہیں؟ شکوے شکایتیں اللہ سے بھی، بندوں سے بھی. شاہ صاحب واہ. مقام شکر ہونا چاہیے ہر وقت. جب تم رب کا شکر ادا کرتے ہو تمہیں اور زیادہ نواز دیتا ہے. یہ تو ایک مطلب انڈرسٹینڈیبل بات ہے کہ رب جو ہے اس کا شکرانہ ہر لمحے ہر حال میں بچا لینا چاہیے. کیا بات ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ قربانی ہے، بیٹے کو قربان کرنے والی، 99 ایئرز آپ کی ایج ہے، بیٹے کی عمر 7 سال ہے، 10 سال ہے. ماں کو پتہ لگتا ہے کہ میرے بیٹے کو تیار کرو، میں نے اس کو لے کے جانا ہے. ماں کو پتہ نہ لگے دعوت پہ جانا ہے، تو بھی حضرت بیٹے کو تیار کرتی ہیں. پھر شیطان آتا ہے، وہ ورگل آتا ہے، کہتا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کر سکتا ہے؟ کہا اللہ کو حکم ہے تو اللہ کو حکم ہے تو پھر ہونے دو. واہ واہ واہ. حضرت سمیل کے پاس پیش ہوتا ہے، کہتا ہے جی وہ شیطان سے کہتا ہے جی تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے لے کے جا رہا ہے، کیا باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ کہ اللہ کو حکم ہے تو ہونے دو. واہ واہ. ابراہیم کے پاس ہوتا ہے کہ جی آپ کا ایک ہی بیٹا ہے، آپ کو اتنے عرصے بعد آپ کے پیدا کا ملا ہے، تو آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں، ربی حکم ہے ہونے دو. واہ. شاہ صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ سورہ صافات آیت نمبر 102 سے لے کر 109 تک. ٹھیک ہے. جو آج کا عنوان
میدان مینا سے لے کر میدان کربلا تک جو عنوان آپ نے چنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جو اصل جو قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا جو حاصل جو لوگ نہیں سمجھتے قرآن کریم سے، وہ اللہ والے اپنی فیض صحبت میں رہ کر قرآن کی عملی تفسیر کرنے والوں کا وہ حسن قربانی کا ذکر یوں بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فلما بلغا معہ السعی. واہ 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 واہ، کیا بات ہے شاہ صاحب، کیا انداز ہے اللہ کے کلام کو گفتگو کا. سبحان اللہ. پس جب فلما بلغا بلوغت کو پہنچا، فلما بلغا معہ السعی. معہ السعی سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے 9 سال سے لے کر 13 سال سعی کرنے کے لیے. کون؟ حضرت اسماعیل السلام. سعی کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، دوڑنا ہے اور اپنے ابو جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینا ہے. کیا بات ہے. فلما بلغا معہ السعی. اب یہ کیفیت ہے، جوانی کے عمر کو پہنچ رہے ہیں تو پھر یہاں سے جو امتحان شروع ہو رہا ہے، وہ امتحان ابھی آپ نے والدہ کا ذکر کیا اور پھر وہ شیطان کے بہکانے کا ذکر کیا اور آپ کی والدہ کو یہ شیطان نے آ کے بھڑکایا کہ وہ تو قتل کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں، لیکن آپ نے کہا نہیں نہیں، وہ قتل کرنے کے لیے نہیں گئے، وہ اپنے بچے سے بہت پیار کرتے ہیں. تو پھر جب اس نے کہا کہ نہیں، آپ یقین مان لو کہ اللہ کا حکم آیا ہے، ان کو قتل کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں، تو اس وقت حضرت حاجرہ بی بی حاجرہ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اپنے بچے کو قربان کرنا چاہتی ہوں. تو یہاں جو دوڑنے کی جو سعی اور کوشش کو جو بتایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے فوراً بعد کیا فرمایا؟ فلما بلغا معہ السعی قال یا بنیا، کہا اے میرے بیٹے. اچھا، ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں تمام عالم اسلام کو کہ لوگ کہتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بعض جگہ یہ ذکر آیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے. جبکہ حضرت اسماعیل سب سے پہلے بیٹے ہیں. ٹھیک، بالکل صحیح ہے. اور بی بی حاجرہ کو اولاد بھی تھی اور بی بی سارہ کو اولاد نہیں تھی. بالکل ایسا ہی. حضرت اسماعیل السلام کی اولاد. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا بنیا. بنیا کے معنی اے اکلوتے بیٹے. واہ 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 واہ، ابھی کوئی کیا بات ہے، اکلوتے بیٹے، کیا بات ہے. قالا یا بنیا. اچھا، پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ میرے پیارے اکلوتے بیٹے. انی، میں نے، ارا، دیکھا، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا. اب اپنے فرزند کو بتا رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک، انی اذبحک. کیا بات. پھر کیا کہتے اللہ پاک؟ اس کمال گفتگو فرماتے فانظر ماذا ترى. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے علی رضا صاحب، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، خواب بیان کر رہے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس پر راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، اس کا کوئی سوال نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کر دیا. پھر پوچھا. ہاں، واہ واہ. پھر پوچھا. کیا پوچھا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بس تو دیکھ اس میں تیری کیا رائے ہے، تیری کیا ہے. اب اگر کوئی ناخلف اولاد ہوتی اور اگر کوئی بد دماغ اولاد ہوتی تو ہوتی کیسے؟ ہو ہی نہیں سکتی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندگی. اور دعا بھی آپ نے کیا مانگی تھی والد ہوتے ہوئے؟ ایک فرزند صالح عطا. صالح عطا. واہ واہ. جی
سبحان تو اللہ، فرزند صالح عطا صالح کیا مرد بات۔ فرزند واہ۔ صالح عطا فرما. یہ دعا، اور دعا یہ کیا انداز سے جو ہے چل رہی ہے. تو آپ ذرا غور کیجئے کہ آج لمحے فکریہ ہے امت مسلمہ کے ان ناخلف نسلوں کو کہ یہ کیوں سبق آتا ہے ہر سال بتانے کے لیے. حضرت ابراہیم السلام کی قربانی، حضرت اسماعیل السلام کی قربانی کا ذکر کیوں آتا ہے کہ آج دنیا عالم اسلام میں ناخلف اولادیں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ وہ اسلاف کے اصولوں کو ترک کر دے کے اپنے ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے آپ؟ جی بس وہ آپ نے بہت خوبصورت بات تو کہی تھی کہ کس نے سکھایا اسماعیل کو آداب فرزندی. ہاں یہ کوئی اچھا، مکتب کی یہاں پہ کرامت ڈاکٹر تھی. صاحب کون سا ایک مکتب اور تھا بات یہ؟ بھی سامنے آتی ہے، وہ یہ دیکھیں نا کہ نبی ہیں خود بھی، اور صاحبزادے بھی ان کے نبی ہیں. اچھا، خواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، 3 دفعہ دیکھ لیا متواتر، پھر بتا بھی دیا، لیکن رائے پھر بھی یہاں پہ آپ نے چاہی. حضرت ابراہیم نے رائے آپ کو درکار تھی. ہمارے ہاں مسئلہ یہ بھی ہے شاہ صاحب کہ ہم کسی کے کہنے پر اپنے بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ تم یہ کر لو. وہ کسی نے کہا ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، لیکن رائے پھر بھی حضرت اسماعیل سے لی جا رہی ہے. یہاں پہ جو گیپ آ گیا نا والدین کے اندر اور بچوں کے اندر میوچل انڈرسٹینڈنگ کا، اس کو بھی فل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، شاہ صاحب. دیکھیں وہ گیپ کی وجوہات بیٹا بہت زیادہ ہیں علی رضا. جی، اس پہ اگر ایک الگ ٹاپک، اس پہ ایک انشاءاللہ الگ پروگرام کریں گے. میرا جی آپ بات کمپلیٹ کریں کہ میں مولانا جامی کا کلام فارسی میں اس کے چند اشعار پیش. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں تمام امت کی امامیت سونپ دی. واہ، تمہیں امام بنا دیا تمام سبحان اللہ. امت کا. کیا بات ہے. اور کہا، آپ نے فرمایا تھا ابراہیم نے خلیل اللہ نے کہ اے اللہ اس کو میری ذریت میں ہاں اور میری آل اولاد میں. میں بھی آل میں بھی منتقل واہ کر. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تو وہ چلا ہے سلسلہ، بے شک، وہ پھر وہ کربلا تک پہنچا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جی. یہ آگے جو مرحلہ ہمارا اس سے اگلا ناظرین جو گفتگو کا ہے وہ اسی طرف جائے گا انشاءاللہ، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی طرف. لیکن آج اتنی ماشاءاللہ اہل علم اور اہل نظر شخصیات میرے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما، دونوں ہستیاں، تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں فارسی جو ہے نا وہ اس وقت سننے کا مزہ آتا ہے جب سمجھ آئے. تو مولانا جامی کے 2-3 اشعار شاہ صاحب آپ کی اجازت سے، ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے پیش کریں. تنم فرسودہ جاں پارا زے ہجراں یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جاں پارا زے ہجراں یا رسول اللہ. دلم پج مردہ آوارا زے اسیاں یا رسول اللہ. دلم پج مردہ آوارا زے اسیاں یا رسول اللہ. ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم. ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم. پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ.
پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ جو سوئے من گزر آری من مسکین زناداری جو سوئے من گزر آری من مسکین زناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ جو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا جو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ دلم پج مردہ آوارا زے اسیاں یا رسول اللہ غریب بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کیفیت ہے جو میں نے خاص طور پہ آج کے دن کے لیے آپ کے پروگرام کے لیے اسماعیل کو جب اتنا معاملہ طے ہو گیا اور یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے تو والد صاحب کو کیا کہتے ہیں کہ میری گزارشات ہیں 2-3 وہ آپ سماعت ہاں واہ 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 مجھے اچھے طریقے سے باندھ لیجئے گا اللہ اکبر ادب تو کہ میں تڑپوں نہ اوئے ہوئے ہوئے مجھے سیدھا نہ لٹائیے گا الٹا لٹائیے گا کہ میری نظریں آپ سے چار اللہ اور چھری کو تیز کر لیجئے گا اللہ لیکن تیزی سے چل جائے مجھے تکلیف کم ہو اور میرا جو صبر ہوگا وہ میری ماں کو دے دیجئے گا کہ وہ صبر کے ساتھ اس کا سارا کرے. کیا بات ہے کیا پھر جب وہ چھری چلی ہے اور مینڈا لے کے جبرائیل آئے ہیں تو ندا آئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. کیا بات یہ جبرائیل کے الفاظ تھے. واہ واہ دیکھیں مطلب بات کو یہ جو تکبیرات ہیں یہ 3 حصوں میں تقسیم ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اب وہ حضرت جبرائیل نے پڑھا حضرت ابراہیم نے پڑھا حضرت اسماعیل نے پڑھا. کیا بات ہے شاہ صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں میں آپ کی طرف آؤں گا. اہم سوال ہے اور پھر میں ڈاکٹر صاحب کو شامل کروں گا. شاہ صاحب ڈاکٹر صاحب ایک ایسے مرحلے میں پروگرام کو لے آئے ہیں کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. آگے ہم دوسری طرف انشاءاللہ نکل جائیں گے موضوع کا دوسرا حصہ شروع ہو جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی توجہ چاہوں گا کہ وہ جو جنت کا دمبا ہے نا وہ فدیہ ہے وہ ذبح عظیم ہے اور صبح قیامت تک جتنے ذبح ہوتے رہیں گے اللہ کی راہ میں وہ سب جو ہیں وہ فدیہ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. تو یہاں پہ ذہنی جو عقل ہے وہ بھی اس بات کو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ وہ جنت سے آیا ہوا مینڈا یا دمبا جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا فدیہ کس طرح سے ہو سکتا ہے. جو اصل فدیہ ہے وہ کیا ہے؟ نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل شاہ صاحب. سوال بے انتہائی اہم. آج کی اس موضوع کا سب سے اہم
سوال آپ نے فرمایا ہے جو آج کی گفتگو کی، یہ معراج ہے. واہ. لیکن حضرت ڈاکٹر کرنل شیخ سہیل مجید صاحب جی جس بات کو چھوڑے ہیں جی. وہاں سے پھر میں آپ کو بتائیں. دراصل جس ذبح عظیم کا آپ نے ذکر فرمایا، تھوڑا سا وقت مجھے چاہیے. جی جی فرمائیں. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب یہ خواب سنایا گیا تو پھر آگے کی گفتگو قرآن کریم کیسے بیان فرماتا ہے؟ ٹھیک ہے. کہا حضرت اسماعیل السلام نے جب خواب سنایا تو قال یا ابت افعل، واہ. اے ابا جان سبحان اللہ. آپ وہ کام کر دیجئے. جس کا آپ کو حکم ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین. آپ کہہ رہے تھے صبر، واہ. تو کیسے صبر ان کو؟ واہ واہ. ہاں صبر اور قربانی. صبر اور قربانی. واہ. انشاء اللہ من الصابرین. اب حضرت اسماعیل السلام اپنے والد بزرگوار سے کہہ رہے ہیں کہ ابا حضور، جو امر، جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم آپ پر صادر فرمایا ہے وہ عمل آپ کر دیجئے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ. واہ. ہے نا. اب جیسے آگے کی جو تمثیل آپ نے بیان کی، جو جسم کو باندھا، اور اب آپ دیکھیے آگے کیا گفتگو کرتے ہیں اللہ پاک. فلما واہ. اسلما وتلہ للجبین. واہ واہ. یہ جو آپ نے سبحان قرآن کریم فرقان حمید واہ. ایسے بات کو کھول کر بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. فلما پس، اسلما یہ صیغہ اثنین ہے، صیغہ واحد نہیں. ٹھیک. اسلما یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، حضرت اسماعیل السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے. اس کو کہتے ہیں اسلما. دونوں اللہ کے حکم کے فرما بردار ہو گئے. فلما اسلما. اب فلما اسلما کے بعد وہ تلہ للجبین. واہ. وہ تلہ للجبین. اور میر نے کہا جبی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی. ہاں ہاں ہاں. جبی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی. حق بندگی ہم ادا کر چلے. سبحان اللہ. سبحان. کہیں کیا پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں آئے تھے کیا کر چلے. تو یہاں جبی سجدہ. تو ہمارے جو جانور ہیں وہ یہاں سے قربان ہوتے ہیں کہ یہاں سے قربان ہوتے ہیں؟ بتائیے نا. یہاں سے آگے ادھر سے ہوتے ہیں قربان. کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں سے قربان کیا تھا؟ کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے، یہاں رکھی تھی چھری؟ نہیں. قرآن کہتا ہے وہ تلہ للجبین. یہ دیکھ ایسے. اللہ اکبر. واہ واہ. جبی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی. جبی سجدہ، یہ سجدہ وہ سجدہ وہی سرفراز ہو یار کے حکم پر. واہ واہ واہ. وہ اب میں ادا. سمجھا آپ نے یہ جو پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا، یہ کیوں دکھایا؟ اب ہاں کیوں دکھایا؟ اب وہ جو آپ کہہ رہے تھے اس کی طرف میں لے کر آ رہا ہوں. صحیح. دنیا میں جتنے جانور ہیں ان کو ایسے لٹاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایسے لٹایا گیا. ٹھیک ہے. چھری کدھر؟ یہاں پر تیز ترار چھری. ٹھیک ہے. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. اور ہم نے پکارا اے ابراہیم. آپ ابھی بتا رہے تھے اللہ کا جو ذکر. ونادیناہ، اور ہم نے پکارا اے ابراہیم. ونادیناہ ان یا قد صدقت الرؤیا. اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. سبحان اللہ. انا کذالک نجزی المحسنین. ہم اسی طرح اسی طرح جزا دیتے ہیں. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی وان ھذا لہو البلاء المبین. اے ابراہیم یقیناً یہ ایک بہت بڑی کھلی آزمائش تھی. بلاء المبین، کھلی آزمائش تھی. اب آپ کی بات آ رہی ہے یہاں پر. وہ کیا بات ہے؟ وہ فدائے نہ ہو بے ذبح عظیم. اللہ اللہ اللہ. اب وہ بھی بتائیں کہ چھری یہ جو چلتی ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جتنے بھی ذبح ہوتے رہیں گے وہ حضرت اسماعیل کا فدیہ ہے، وہ ذبح عظیم کے بدلے جو. تو آپ نے ابھی جو پریکٹیکلی کر کے دکھایا نا
کہ وہ جو سر سجدے میں تھا امام علی مقام کا وہ بھی تو یوں جھکا ہوا تھا نا ایسے. تو وہ جو سجدہ اسماعیل اور سجدہ سجدہ شبیر بات تو وہاں تک جائے گی. وہ چھری جو وہاں نہ چلی اوئے ہوئے ہوئے. اب علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ اکبر. غریب و سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم. غریب و سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم. نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں وہ فدے نہ ہو اور اس کا فدیہ. کس کا فدیہ؟ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو دمبا آ گیا تھا لوگ کہتے ہیں یہ فدیہ. سوال کرتا ہوں پورے عالم اسلام سے, چاہے وہ قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ, سہروردیہ, ویسیہ, قلندریہ, مداریہ, شتاریہ, وارسیہ یا مغرب اور مشرق کے رہنے والے تمام عالم اسلام سے فقیر کا ایک سوال ہے. پوچھتا ہوں میں آپ سے, مجھے یہ بتائیے کہ جانور بڑا ہے یا انسان بڑا؟ اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب اب دیکھیے کہ جانور بڑا ہے. آپ میڈیکل سائنس میں اس قدر مہارت رکھتے ہیں, بتائیے کہ جو پہلی ہماری گفتگو ہوتی ہے ارتقا پاتی ہر چیز بڑے میں ہو کر, شرط یہ ہے کہ باقی نہ رہے تیرا میرا, تمام کائنات سمٹ کر حضرت انسان کے پر آتی ہے. ابر و بادو ماہ و خورشید و فلک درکارن تا تونانی بکفاری و غفلت نہ خوری. تو ساری کائنات سمٹ کر جب یہاں پہ آ رہی ہے تو پھر اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. تو یہاں پر اب دیکھیے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھری کا جو بات کہہ رہے ہیں, اب ہم گائے, اونٹ, بکرے سب ذبح کرتے ہیں اور بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز کر کے اس کے اوپر چلاتے ہیں چھری. تو وہ بکرا آپ سے پوچھتا ہے, کیا پوچھتا ہے وہ بکرا؟ یہ پوچھتا ہے کہ تجھے کیا حق ہے کہ مجھے ذبح کرے؟ اللہ. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تو ذبح ہو اور میرے اندر آ. اللہ اکبر. تو ذبح ہو. تو پھر بکرا کیا کہتا ہے؟ اونٹ کیا کہتا ہے؟ جانور کیا کہتے ہیں جو ذبح کر رہے ہیں؟ اچھا تو اللہ کا حکم ہے تم مجھے ذبح کر رہے ہو اس وجہ سے کہ تمہارے میں اندر آؤں, تو لہذا تم سن لو. بکرا ہم سے یہ کہتا ہے تم سن لو, تم سمجھ لو کہ جب تک کہ میں قربان نہیں ہوا تجھ کو پا نہیں سکا, اور جب تک تو قربانی ہوگا اللہ کو پا نہیں سکا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک تو قربان نہ ہو اللہ کو پا نہیں سکا. تو اب یہاں پہ ذبح عظیم کی جو تمثیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ فدے نہ ہو اور اس کا فدیہ ہم دیں گے. وہ فدے نہ ہو بذبح عظیم وہ ترکنا اور ہم نے چھوڑ رکھا ہے علیہ ان پر فی الآخرین, جو آخرین میں آنے والے, جو آخرین میں آنے والے. اسلام تمام ادیان کے آخر میں, سبحان اللہ, تمام آخر میں, تمام ادیان عالم کا سردار اسلام بے شک آخر میں. قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں کی سردار آخر میں. فیہا کتب قیمہ, اس میں ساری کتابیں جمع کر دی گئی ہیں جو تحریف ہو چکی ہیں. بالکل صحیح. اب پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخر میں, جب آخر میں ہیں تو سردار ہیں, جب سردار ہیں تو خاتم ہیں, خاتم ہے تو خاتم الانبیاء ہے, تاجدار ختم نبوت ہے. سبحان اللہ. مدعی نبوت کافر کاذب دجال ہے. اللہ اکبر. مدعی نبوت کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لا نبی آبادی. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے سراج منیرہ نبی مسلمان کا ہے کافی ہمیں ایک سورج جہاں کا, نبی گر کوئی خود کو یہ سمجھا ہوا ہے یا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, رسول خدا نے یہ فتویٰ دیا ہے, وہ کافر ہے, کاذب دجال ہے. واہ واہ. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. تو اب کمال کی گفتگو سنیے آپ, وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر ہر کمال کی انتہا ہے. اسلام کے اندر ہر کمال کی انتہا ہے. اور حضور تاجدار نبوت خاتم النبی صلی اللہ تعالی وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں. بے شک ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. آپ اندازہ کیجئے تو فدے نہ ہو بذبح عظیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام شریعت لے کر آئے, حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے صحائف عطا فرمائے, لیکن ان کی شریعت, ان کی طریقت, ان کی معرفت, ان کی حقیقت, ان کی شہادت وہ ایک محدود تھی, کیونکہ ان کا دین محدود, ان کی شریعت محدود, ان کی طریقت محدود, ان کی حقیقت محدود. وہ صرف حضور کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے, وہ نبی آئے تھے. لیکن اسلام تمام
ادیان عالم کا خلاصہ اور جامعت ہے. اسی لیے اس کی جو شہادت ہے اسلام کے اندر وہ تمام کی جامعت کا نام شہادت عظمیٰ حضرت امام حسین علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ پھر ایک شعر ہے مجھے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا ہر کربلا کے بعد. اور ایک شعر شاہ صاحب ایسی آپ نے گفتگو فرمائی ہے، صرف ایک شعر ہے، وہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. میں آپ کی اجازت سے پیش کروں، پھر انشاءاللہ اس کو جو ہے نا وہ آپ کے لاسٹ کمنٹس بھی شامل کرتے ہیں، اور ایک سوال بھی میں نے عرض کرنا ہے. بجھے چراغ تو مقتل میں روشنی دیکھی، بجھے چراغ تو مقتل میں روشنی دیکھی، دیار موت میں ہر سمت زندگی دیکھی، اللہ اکبر. دیار موت میں ہر سمت زندگی دیکھی، وہ جس کے پاؤں کی ٹھوکر کا منتظر زمزم، وہ جس کی پاؤں کی ٹھوکر کا منتظر زمزم، اسی حسین کے ہونٹوں پہ تشنگی دیکھی، اللہم صلی اللہ. اسی حسین کے ہونٹوں پہ تشنگی دیکھی، بجھے چراغ تو مقتل میں روشنی دیکھی. اور پھر وہ خواہش بھی تھی نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں آپ کو ان سے محفوظ رکھوں گا. تو وہ جو شہادت ہے وہ بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی صورت میں آپ کو ملی. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. واہ واہ. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیں گے یا شاہ صاحب؟ شاہ صاحب سے کنکلوڈ کر لیں، میرے سے کر لیں بات. نہیں آپ دونوں فرما دیں گے. جی شاہ صاحب آپ کچھ بولیں میں اختتامی. اچھا، گزارش یہ ہے، قربانی کا آپ نے جب ٹاپک شروع کیا تو قرب الہی قرب ربانی کی بات بے شک اسی پہ کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ اگر قربان ہونا ہے تو قرب الہی حاصل کرنا ہے، ہر اس چیز کو قربان کرنا ہے جو آپ کو اللہ کے نزدیک لے کے جاتی ہے. اور جو اینڈ پوائنٹ ہے وہ ایک ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کا جو سب سے بڑا طریقہ ہے استغفار کے ساتھ ساتھ نبی کریم آقا دو جہاں کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت ہر وقت دل میں اس کی شمع جلتی رہنی چاہیے. سبحان اللہ سبحان سبحان. تو پھر ہی آپ اپنی منزل کو پا سکیں گے اور ربوبیت اور اللہ کے پاس اللہ کی دوستی کا حق ادا کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں تو جو آپ نے آخری مراحل میں جس منزل پر لے کر آئے ہیں اس گفتگو کو، تو ذبح عظیم دمبا نہیں ہے. جب انسان سے بڑا دمبا نہیں ہو سکتا تو ایک نبی سے بڑا کیسے ہو گیا دمبا؟ اور وہ حیدر علوی صاحب ہمارے پروگرام میں آتے ہیں، وہ ایک بات کرتے ہیں کہ حیرت ہے نبی کی امت پر کہ جس کو حضرت ابراہیم کا دمبا تو یاد رہ گیا لیکن نبی کا کنبا یاد نہ رہا.
تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ بہت ساری گفتگو تھی وقت کی کمی کی وجہ سے، کہ جو امتحان قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ 5 ایسے امتحانات ہیں، وہ سوائے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کے علاوہ دنیا میں کوئی اس کو پورا ایک وقت نہیں کر سکا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. تو حضرت امام حسین علیہ السلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس ادا کو جو باقی رہ گئی تھی، تو کسی نے کیا خوب کہا، کر ہی دیتے ذبح، کر ہی دیتے ذبح ابراہیم اسماعیل کو، کر ہی دیتے ذبح ابراہیم اسماعیل کو، تو نے روکا ہاتھ ان کا اے تمنائے حسین. آئے ہائے ہائے ہائے، تو نے روکا ہاتھ ان کا اے تمنا. اب حسین منی و انا من الحسین. ارے بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، انا حسین منی، حسین مجھ سے، وہ انا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں. یہ کوئی بات سمجھ، دادا سے پوتا، نانا سے نواسا، باپ سے بیٹا. لیکن کیا بیٹے سے باپ، بیٹے سے باپ ہو سکتا ہے، یا پوتے سے دادا ہو سکتا ہے، یا نواسے سے نانا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے؟ کیا خوب انداز میں سرکار پاک نے فرمایا. اس وجہ سے کہ کوئی نبی اپنا ارادہ کرے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، کوئی نبی تمنا کرے وہ زائل نہیں ہوتا. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے. حضور نے فرمایا کہ یہ حضور کی تمنا ہے، حضور کی آرزو ہے، حضور کا منشا ہے، اور حضور کے منشے کو اللہ تعالیٰ کبھی منقطع نہیں فرماتا. تو جب حسین منی و انا من الحسین، حسین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین ہے، تو کربلا میں وہاں پر لحم کا لحمی، دام کا دامی، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمنا امام حسین کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شہید ہو جاؤں تو وہ شہادت کی تمنا کربلا مولا میں امام علی مقام کا جو سجدہ ہے، وہ سجدہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سجدہ تھا، وہ سجدہ جو ناتمام تھا اور کامل، کیونکہ اسلام کامل دین ہے، اسلام کی شریعت کامل ہے، اسلام کی طریقت کامل ہے، اسلام کی معرفت کامل ہے، اسلام کے نبی کامل ہے، لا نبی آبادی، تا قیامت تک حضور نبی ہیں. تو آپ کے جو نواسے ہیں وہ حضور کی تمنا کو لے کر کربلا میں شہید ہو رہے ہیں. دراصل امام حسین شہید نہیں ہو رہے، رسول اللہ شہید ہو رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رسول اللہ شہید ہو رہے ہیں کہ حضور کی تمنا لے کر امام حسین کربلا میں، اور 72 تن شہید ہو رہے ہیں. تو اس کو حضرت خواجہ خواجگان ہندل ولی خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر عیاں کیا ہے. کل کی گفتگو میں ہم نے کہا انہوں نے قلم توڑ دیا تمام لکھنے والوں کی لکھائی کو. فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دستے در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا، بیعت نہیں ملی. انشاءاللہ کوشش کریں گے ان دونوں مہمانوں کے ساتھ ایک نشست اسی موضوع پر اور کی جائے، کیونکہ بہت ساری باتیں رہ گئیں. آپ دونوں باپ کا بہت شکریہ جی پروگرام میں تشریف آوری کا. ناظرین انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں اور موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے حلقے احباب میں عزیز و اقارب کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور علی رضا ارشد سہروردی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.